انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے۔ مصر کے فرعونوں کی لاشیں عجائب گھروں میں تماشا بن گئیں اور اسکندر اعظم کی قبر کا نشان تک مٹ گیا۔ دنیا کے ہر خزانے اور ہر تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روئے زمین پر ایک مقام ایسا بھی ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین و آسمان خود ڈال بن گئے۔ یہ مدینہ منورہ اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 1164 کی وہ رات آج بھی تاریخ کے سینے میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے، جب زمین کے نیچے ایک ناپاک سازش تیار کی جا رہی تھی، ایک سرنگ کھودی جا رہی تھی۔ وہ کسی ہیرے جواہرات کے لیے نہیں تھی، بلکہ کائنات کی سب سے مقدس وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر تک پہنچنے کے لیے تھی۔ مدینہ سو رہا تھا، مگر ہزاروں میل دور دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی تھے، عالم اسلام کے وہ حکمران جن کی ہیبت سے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ اس رات سلطان نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور دو اشخاص کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ان دو اشخاص کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں، اور الفاظ یہ تھے کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کی، مگر خواب پھر آیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اب ان کے لیے دمشق میں رکنا ممکن نہ تھا۔ وہ فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ طویل سفر صرف 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر سیدھا مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، روضہ رسول پر حاضری دی اور اشک بہاتے رہے۔ پھر ایک تدبیر کی گئی۔ اعلان ہوا کہ سلطان مدینہ کے تمام لوگوں میں تحائف تقسیم کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ ہر شخص سلطان کے سامنے سے گزرے، سب لوگ آئیں مگر وہ دو چہرے نظر نہ آئے۔ آخر معلوم ہوا کہ 2 مغربی زائرین ایسے ہیں جو کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ خود صدقہ کرتے ہیں۔ سلطان فوراً ان کے گھر پہنچے، انہیں دیکھا تو پہچان گئے، یہی وہ چہرے تھے۔ گھر کی تلاشی لی گئی، ایک چٹائی ہٹائی گئی تو نیچے کھوکھلی زمین نکلی۔ کھدائی کی گئی تو ایک سرنگ برآمد ہوئی جو سیدھی روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی۔ چند گز کا فاصلہ باقی تھا۔ دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہیں، اور انہیں اندلس کے حکمرانوں نے بھیجا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ جسد مبارک کو نکال کر یورپ لے جائیں۔ سلطان نور الدین زنگی رو پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ خدمت عطا کی۔ دونوں مجرموں کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ روضہ رسول کے گرد گہری خندق کھودی جائے اور اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ بنا سکے۔ چنانچہ ایک مضبوط حفاظتی دیوار زمین کے اندر قائم کی گئی جو آج تک موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے